बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। वफाकी और सूबाई बजट पेश हो चुके हैं और कई जगह तो पास भी हो चुके हैं। वफाकी बजट भी पास हो चुका है और पंजाब का बजट भी पास हो चुका है। क्या पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान में ब्लेम गेम जारी है और ये फिगर जो हुकूमत देती है या अपोजिशन देती है उसमें काफी हद तक तफावत होती है। मुफ्ती इस्माइल साहब हर वक्त यू टर्न लेते हैं। कई दफा तो उनके ख्यालात इस तरह होते हैं कि खुद भी शायद वो शर्मिंदा नहीं होते, यानी इस हुकूमत के आने से पहले जो वो डाटा देते रहे हैं वो बिल्कुल ही बारक्स, आप समझ सकते हैं उल्टी डिग्री पर वो चल रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर जो है उसकी इस वक्त प्रवास जारी है। आज को थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन कम इस तरह हुआ है कि अगर 215 से नीचे 1 रुपये आ गए तो उससे गैर मुल्की जो कर्जा जाते हैं वो कितने बढ़ेंगे, हम पैनल से पूछेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में होता यही है कि हुकूमत में आने के बाद झूठ का सहारा लिया जाता है और पाकिस्तान के जो इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े अहम तरीन जो माहिर मुआशियात हैं जो हुकूमत के साथ जुड़े होते हैं, वो फिगर की हेरा फेरी और उस तरीके से बयान करते हैं और अपोजिशन और तरह करती है। देखना यह कि इस बजट में या पाकिस्तान की मईशत में पाकिस्तान के अवाम का क्या हिस्सा है, क्या शेयर है, क्या उनको कोई रिलीफ मिल सकेगा, उसमें कोई एजुकेशन हेल्थ में कोई रिलीफ मिल सकेगा। इससे पहले पीटी की हुकूमत बताती रही कि हमने ये किया है, काफ़ी हद तक रिलीफ बताते रहे, लेकिन इस हुकूमत ने आते ही वो सेहत कार्ड और इस किस्म की चीज़ें ख़त्म कर दी। दूसरा इस वक्त आप के सामने एक अहम तरीन मौजू है और वो पंजाब में है। मुनव्वर अराकीन के हलकों में इलेक्शन जो ज़मीनी है वो इस वक्त बड़े ज़ोर शोर से उसकी कैंपेन जारी है और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को कहा गया कि आपका मुस्तकबिल इस ज़मीनी इलेक्शन की जीत से है। बल्कि इसको और तरह अगर कहा जाए कि इस इलेक्शन की जीत से वज़ीर आला पंजाब का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, तो ज़ाहिर है वज़ीर आला पंजाब का मुस्तकबिल है तो फिर जो पोस्ट जिन अफसरान की हुई है उनका भी मुस्तकबिल है। वज़ीर मरी में थे, उन्होंने कुछ बातें की हैं, देखते हैं। पहले मौजूद हैं डॉक्टर कैस असलम साहब, माहिर मुआशियात हैं, और डॉक्टर निज़ामुद्दीन साहब हैं, वह हमारे एजुकेशनिस्ट हैं और सीनियर तजज़ियाकार हैं, और जावेद नवाज साहब जो है ये साहब का सफारतकार। वेलकम टू द शो। डॉक्टर कैस साहब, आप भी माहिर मुआशियात हैं, देखना ये है कि अवाम को इससे कोई लेना देना नहीं है कि जीडीपी ये है, सर्कुलर डेट है और तजारती खसारा कितना है, पेमेंट का डिफरेंस कितना है और इम्पोर्ट कितनी है, डिफरेंसेस है या फॉरेन रेमिटेंसेज कितनी है, ये होता रहता है। अब बताइए क्या पाकिस्तान इस मुआशी बहरान से निकल पाएगा? असल फिगर क्या है? शुक्रिया इकबाल शाहिद साहब। देखें, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि ये जो ग्रोथ आई है 6%, उसकी मरातें अवाम तक नहीं पहुंची और वो है जो बेसिक्स है। हमारे दो प्रॉब्लम्स हैं ना इस मुल्क के। एक तो है जो बैरूनी प्रॉब्लम्स हैं जो IMF के थ्रू ये हल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कर्जे बढ़ गए हैं, हमने कर्जे वापस करने हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा नहीं हैं उस तरह जिस तरह हमारी इंपोर्ट्स हैं, और वो जो खसारा है बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट्स का, उसको वो उतना ही है जितना हमने इस साल कर्जा भी देना है। लोग अब हमें कर्जा नहीं देते, इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो गई है, डॉलर ऊपर जा रहा है। ये तो एक इशू, और जिस तरह आपने कहा कि शायद अवाम का पेमेंट की वजह से डॉलर ऊपर जाता है, अवाम का तल है। मगर जो असल इशू ये है कि रोजगार मिलना है या नहीं मिलना। असल इशू ये है कि जो महंगाई है उसको मिटिगेट कैसे किया जाएगा। लोगों की आमदनियां बढ़नी है, उसके मौके। वो महंगाई के तो दो एलिमेंट हैं कि इम्पोर्ट आइटम्स हैं, एक हमारे लोकल है। बात ये है कि आपका जो असल सवाल है कि इस बहरान से निकल सके कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि निकल सकता, क्योंकि वो फंडामेंटल्स जिसके ऊपर मईशत चलती है वो सारी कमजोर है। इससे आगे मतलब ज़ाहिर हर आदमी परेशान है, मतलब कि मुतासर हो रहा है। जिन लोगों के पास इक़्तिदार और इख्तियार है मुबैना तौर पर, उन पर एलिगेशन भी है, जिनको डॉलर्स में उनके अरबों डॉलर उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम भी है और ट्रायल भी हो रहे हैं। डॉलर का रेट बढ़ने से तो उनको ज्यादा फायदा हुआ है बल्कि उल्टा। तो अब देखना ये है कि दो किस्म की हैं हमारे पास चीजें महंगाई की को डिस्कस करने के लिए। क्या है? इम्पोर्ट और एक है लोकल।
یہ بتائیے کہ امپورٹ آئٹم پر تو بین کیا جا سکتا ہے، پوری دنیا میں یہ ہے، کم کی جا سکتی ہے، لیکن دوسری طرف پھر اگر امپورٹ ہم کم کر دیتے ہیں تو جو ہمارا کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے اس کی آمدنی کم ہو جائے گی، ایف بی آر سے یعنی ریکوری کم ہو جائے گی، اس طرف ہے. تو کیا حل کیا ہے؟ دیکھیں ڈراسٹک حل تو ہوتے ہیں جب کرائسس آتا ہے. آپ ہماری جو اپر کلاسز ہیں، ہماری جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، ہمارے جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، کیا انہوں نے اپنی پیٹیاں باندھی ہیں؟ کیا اس سارے بحران میں انہوں نے سوچا کہ ہم کم پیٹرول استعمال کریں گے، ہم کم چیزیں استعمال کریں گے؟ نہیں. یہ بحران تو مڈل کلاس کا ہے، یہ بحران لوور مڈل کلاس کا ہے. ہم نے ایکچولی جو آپ امپورٹس کی بات کر رہے ہیں کہ تیل سے جب بجلی بنائیں گے، جب ہم بسیں نہیں چلائیں گے اور کاروں پہ ہی سفر کریں گے تو ہماری ٹرانسپورٹ اس تیل پہ امپورٹس کے اوپر. ہم جب خوردنی تیل بھی امپورٹ کرتے ہیں اور جس طریقے سے ہم چیزیں بھون کے کھاتے ہیں تو ڈبیٹ ہے. آپ امپورٹس سبسٹیٹیوشن یہاں ہو سکتی ہے نا. یہاں آپ کو پام آئل بھی بن سکتا ہے، یہاں آپ کا یہ سن فلاور آئل بھی بن سکتا ہے. پھر ڈیری فارمنگ سے آپ جو پرانے زمانے میں حل ہیں. آپ نے کہاں مراتیں دی ہیں وہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی ان دی کانٹیکس؟ بجلی آپ جو ہے مراد دے دی اس کو سولر پینل کو، مگر وہ جو انورٹر ہے اس میں تو کوئی مراد نہیں دی. تو 10 لاکھ روپے تو لگتے ہیں. کون سا آدمی جیسے نواز صاحب یہ ایک گورکھ دھندا ہے. دیکھنا یہ ہے، یہ آپ بتائیے کہ حکومت میں سے 15% سیلری دے دیتی ہے، لیکن وہ سیلری تو گورنمنٹ ملازمین کو ملے گی، پرائیویٹ سیکٹر تو نہیں ہے. تو یہ جو ڈیزل پٹرول اور بجلی بڑھنے سے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری تقریباً آخری سانسیں لے رہی ہے، اور جو کنسٹرکشن یہ اس وقت ہماری ہے انڈسٹری، اس کی 75% بکنگ اس کی نیچے چلی گئی، کیونکہ سیمنٹ ہے، سریا 2,80,000 یا 38,000 روپے کا ٹن ہو گیا ہے. یہ سارے ایلیمنٹ حکومت میں بڑے بڑے شاہ دماغ بیٹھے ہوئے، کون لوگ ہیں حل؟ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پہ پاکستان کے جو مسائل ہیں، ایک تو وہ مسائل ہیں جن کا ذکر اکانومسٹ کرتے ہیں. ہماری اکانومی خراب ہے، ہماری امپورٹ زیادہ ہو گئی، ایکسپورٹ ہے. اس کا انسانی زندگی میں عام آدمی مجھ جیسے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل دوسرا اصل مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ہیں بنیادی طور پہ مہنگائی اور روزگار. آپ دیکھیں کہ یہ مغل بادشاہ جو تھے وہ بڑی بڑی مسجدیں اور بڑے بڑے قلعہ اور بڑی بڑی سڑکیں اور بڑے بڑے ڈیم بناتے تھے. وہ اس لیے نہیں بناتے تھے، یہ ہماری تاریخ دانوں نے غلط لکھا کہ وہ کسی سے محبت ہو گئی تھی. وہ اس لیے بناتے تھے کہ لاکھوں آدمی ان پروجیکٹس پہ انگیج کرتے تھے، ان کو روزگار فراہم کرتے تھے، ان کو روٹی دیتے تھے. یہ کام کسی بھی حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ جس وقت حالات خراب ہو تو وہ اپنا ایک ٹیکسیشن سسٹم ٹھیک کرتی ہے، دوسرا پروڈکشن سسٹم ٹھیک کرتی ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ 1932 سے 1933 تک امریکہ انتہائی بحران میں تھا. جو آج پاکستان کی کیفیت ہے اس سے کہیں خراب تھی. اب اللہ تعالیٰ دینے والا ہوتا ہے. ایف ڈی آر نام کا ایک آدمی امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا. 33 سے 45 تک 12 سال وہ امریکہ کا صدر رہا. ٹیکسیشن کا نظام اس سے چینج کیا. جو سلیب تھی وہ 94% ٹیکس پہ چلی گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ بے شمار حکومت کے پاس سرپلس پیسہ آیا، اس سے انڈسٹری بھی لگی، اس سے یونیورسٹیاں بھی بنی، روزگار بھی بنا. ہمارے اکانومسٹ جو ہیں حکومت میں بڑے قابل قدر ہیں، انہوں نے کنفیوز کیا ہوا لوگوں کو. اب انہوں نے جی ڈی پی سرکولر ڈیٹ یہ وہ 6.2 5.99 کر کے لوگوں کو بتائیں لوگوں کا ریلیف کدھر ہے. دیکھیے آپ نے بات کی تھی لوکل اور فورن کی. انڈیا کے حالات وہی ہیں ایگزیکٹلی جو پاکستان کے ہیں. وہاں کا وہی سوائل ہے، وہاں بھی پنجاب ہے، یہاں بھی پنجاب ہے، وہاں بھی گائے ہے، بھینس ہے. انڈیا میں امول نام کی کمپنی نے دودھ کو اکٹھا کرنا شروع کیا. پیدا نہیں کیا، اکٹھا کیا. آج انڈیا میں دودھ 30 روپے لیٹر ہے.
पाकिस्तान में एक 60 लगा रहे हो अगर वो ये गलत बात है। देखिए यहाँ बात हो रही है लोकल की। लोकल। भैंस ना तो इम्पोर्टेड चारा खाती है, ना इंडिया की भैंस जो है वो इम्पोर्टेड कोई और चीज खाती है। अच्छा। वो इंडिया में ही पैदा होती है, इंडिया में प्रोडक्ट होता है, और वो दूध जो है वहां का 30 रुपए लीटर पे आज भी मिल रहा है। दूसरी बात, चीनी। इंडिया में आज भी चीनी 45 रुपीज पर केजी अवेलेबल है, दुनिया भर में जाती है। हुकूमत पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे जो प्रॉब्लम हुआ, जो मेरे दोनों मुअज़्ज़ज़ इकोनॉमिस्ट समझते हैं, वो जागीरदारी निजाम है। पाकिस्तान में 1946 में जब हिंदुस्तान में एक शुगर कंट्रोल ऑर्डिनेंस बना, उसको 1948 में पाकिस्तान ने अडॉप्ट कर लिया। उस ऑर्डिनेंस में क्या था? उसमें था कि वो इलाके जहां पे शुगर मिल लगेगी वहां पे आप शक्कर और गुड़ नहीं बना सकते। आज भी पाकिस्तान में उन इलाकों में जहां शुगर मिल है वहां शक्कर बनाना, गुड़ बनाना, सेक्शन 144 लगा दें। एग्जैक्टली उस पे उसको ट्रांसपोर्ट करना, जखीरा करना, बेचना, बल्कि खरीदना, ये सब जुर्म है। ये एक माफिया है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में हुकूमत कर रहा है। वो हर साल बुनियादी तौर पे गंदम की और गन्ने की कीमत बढ़ाते हैं, उससे नतीजतन हमारी कीमतें बढ़ती हैं। डॉक्टर साहब, आप जाहिर है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन में है कि लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन रहता है। सूरत ये है कि जिस तरह मसलन लोकल है और इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट तो आपने देखा कि स्टोर भरे हुए हैं, जो अफोर्ड करता है खरीद ले। एक बिस्कुट यहाँ बनता है, कि बिस्कुट इम्पोर्ट है, महंगा है। जरूर या जिंदगी है कि मनमोहन सिंह जो इंडियन यानी हमारे माशियात और वजीर आज़म बने, उन्होंने 5 चीजों को बाकायदा रिकॉर्डन कर दिया, क्रॉस लगा दिया कि ये नहीं बढ़ने देंगे। यहाँ कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? जो आम आदमी को तो इससे कोई गरज नहीं है कि कौन वजीर आज़म आता है, कौन सारा दिन टीवी पर बैठा रहता है, कौन झूठ बोलता रहता है, कौन दूसरे को झूठा साबित करता रहता है मैंने इक़्तिदार में आना है। चीजें जो बुनियादी अदारे हैं जो कंट्रोल करने वाले, प्राइस कंट्रोल है, वेट एंड मेजर है कि सही हो, प्योर चीजें मिलनी चाहिए, ये 2-4 चीजें आवाम के लिए, बाकी तो कोई मसला नहीं। आपने जो पॉइंट रेज किया बहुत इंपॉर्टेंट है कि इम्पोर्ट जो बिल है एक्सपोर्ट का और इम्पोर्ट का, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। और जब तक इम्पोर्ट पे कंट्रोल अब नहीं करेंगे तो बैलेंस पेमेंट का मसला कायम रहेगा। तो लिहाजा इस दफ़ा कुछ गवर्नमेंट ने किया कि टैक्सेस ज़्यादा लगा दिए और कुछ बंद भी कर दिए, टैक्स ज़्यादा लगा दिए ताकि वो लोग फिर भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन वही जो चाइना ने किया था, उन्होंने बिल्कुल कम्प्लीटली बैन कर दिया था। तो वो हम जब तक नहीं करेंगे कुछ अरसे के लिए, कम से कम जब तक हमारी इकानमी ठीक नहीं होती, हमें जिसमें मसला आएगा आता है वो WTO का आ जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि आप ये इकोनॉमी को बंद कर रहे हैं अपनी मार्केट को, तो सब केयरफुल जाना पड़ेगा। लेकिन वो आइटम जो बहुत ही एक्सपेंसिव गाड़ियाँ हैं, एक्सपेंसिव परफ्यूम्स हैं, तो चाइना का एम्बेसडर इधर आया था, उसने ये बताया, उसने कहा कि आप लोग जो हमें साबता बताते हैं आपको अकल है कोई नहीं, फिर आप जापान की सारी ऑटोमोबाइल खरीद रहे हैं तो सारा जो डॉलर वहां जा रहा है, तो ये आपको किसने कहा है? जबकि एग्रीमेंट ये था कि सब्सिडी यहाँ किया जाएगा, सारे पार्ट बनेंगे। टोयोटा के साथ भी एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन वो एग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ। तो अभी भी सारे पार्ट बाहर से आते हैं, यहाँ से असेंबली होती है। तो जब तक हम इसको बंद नहीं करेंगे कुछ अर्से तक, ये तो एक चीज होगी ना, मसलन अब ये है कि सारी डेवलपमेंट भी करनी होगी, बजट आता है, बजट के मुख्तलिफ हिस्से हैं। दूसरा एक खास बात है, वो डॉक्टर साहब को भी मैं पूछूंगा आपसे, ठीक ले लूं। NFC अवार्ड में मैंने आज देख रहा था कि हैरान कुन हद तक कई सूबों का अपना जो जाती बजट है कलेक्शन ऑफ फंड्स की, वो इतनी कख भी नहीं है, सारा वफाक से लेते हैं, वो सिर्फ खर्च करने के लिए बैठे हैं। वफाक उन्होंने आइसोलेट किया हुआ है और सूबा सूबे के खिलाफ है। ये जो 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड है, इसमें एक प्रॉब्लम आ गया है, सूबा सूबे के खिलाफ है कि हम उससे कुछ ज्यादा मिल रहा है, और सूबा वफाक के खिलाफ है। दरअसल NFC अवार्ड के जो फार्मूले हैं पॉपुलेशन बेस्ड, उस पर बड़ा मसला पैदा होता है, क्योंकि बलूचिस्तान की आबादी बहुत कम है, पंजाब की ज़्यादा पॉपुलेशन बेस्ड जब तक NFC अवार्ड रखेंगे डिफिकल्टीज पैदा होंगी। लेकिन इसके बावजूद 18 अमेंडमेंट की, क्या ये गलती थी? नहीं, 18 अमेंडमेंट बहुत अच्छी डेवलपमेंट है ताकि प्रोविंसेस आज़ाद हों और वो फील करें। 18वीं तरमीम जो है उसमें आपने देखा कि सारी चीजें जहां मसलन फराइज हैं, जहाँ वहाँ हकूक हैं, हकूक हैं तो फराइज भी हैं, वहाँ तो ये भी कई ऐसी शिकें अमल नहीं कर रहे। 14 साल का बच्चा को अनपढ़ रह ही नहीं सकता, इस तरह और भी कई चीजें, बस फंड खाने के लिए। सबसे बड़ा जो एलिगेशन में लगाऊंगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कि पाकिस्तान में 26 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल,
सारा जिम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। 26 बिलियन की दुनिया में 50 तो फिर एनएफसी अवार्ड किधर गया? यानी वो तो यूज नहीं हो रहा। ये नहीं हो रहा, सही बात, आप बिल्कुल सही कहा, नहीं हो रहा इस्तेमाल। तो एनएफसी अवार्ड में ठीक करना पड़ेगा, इसको फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। फॉर्मूला पॉपुलेशन बेस्ड नहीं हो सकता, फॉर्मूले कुछ और बनाने पड़ेंगे। इसके लिए मैं समझता हूँ कि डिस्कशन डिबेट होने, ओपन, इस पर ओपन डिस्कशन करते नहीं, कहते 18 नहीं, अमेंडमेंट। इस वक्त जो हुकूमत मीशत के ऊपर रोजाना फिगर देती है वो ठीक है। IMF है खास तौर पर, IMF से वो भले गेम जारी है कि इमरान खान मुआहदा करके गया था, अब ये कहते हैं मुआहदा भी होने वाला है और वो डीजल पेट्रोल बढ़ेगा। डीजल पेट्रोल बढ़ाएंगे आप तो सारी इंडस्ट्री तो बंद हो जाएगी, कंपटीटर तो अब रहे ही नहीं। लेकिन जो दुनिया में जो बात चल रही है, डीजल का जो पेट्रोल का ताल्लुक है वो इंटरनेशनल मार्केट से है। इंटरनेशनल मार्केट बढ़ती जाएगी तो आप कब तक सब्सिडी देंगे? हाल क्या है लीडर साहब? बात ये है सर कि नेचुरली ट्रेड ऑफ है कि आप जो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो फिर ये मुझे जो नजर आता है, हाल नहीं मैं बता नहीं, रहा, डॉक्टर साहब ने मुझे जो कहा है नज़र आता WTO, यही मैंने सुना। सिर्फ WTO ये क्या मजबूर करता है कि आप सारी चीजें इंपोर्ट करें, उसका हिस्सा तो रह सकते हैं। नहीं, WTO ये कहता है मार्केट ओपन कि मार्केट ओपन रखें, आप भी उससे बेहतर बनाएं। स्वाय ऐसी चीजें जो आपके कल्चर को, आपके रिलीजन को, आपके इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करती हैं, उनके अलावा आप किसी चीज को रोक नहीं सकते। और आप मगर उसका मतलब नहीं है कि आप क्राइसिस में चले जाए। उन्होंने इस किस्म की आपको पॉलिसी कैसी है वहां तो ज़ाहिर जब मरूती आई तक देखें, इंडिया का जो है ना, इंडिया इज नाउ दी 4th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, और वो अपनी स्किल्स जो हैं, लीगल स्किल्स, IT स्किल्स, डॉक्टर स्किल्स, वो ऑनलाइन बेच रहे हैं। हमने हमारी गवर्नमेंट्स ने कोशिश ही नहीं की कि इस मुल्क की जो स्किल्स हैं, इस मुल्क की जो असासे हैं, इस मुल्क की जो मदनियात हैं, इस मुल्क की जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसको ब्रांडिंग करें। अच्छा, कहते हैं कि IMF जो है अगर वो बेल आउट नहीं हमें करता तो दूसरे मुल्क के खौफ ज्यादा है, सऊदी अरब है या चाइना है, वो हमें नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते, यानी लोन भी नहीं देते। क्या ये दुरुस्त है? सर बात ये है कि पाकिस्तान को देने को तैयार हैं वो लोन, इन हुक्मरानों को नहीं देने को तैयार। उनको पता है कि खा जाते हैं, इसलिए वो कैसे खा जाते हैं ये मसला भी हल कर दें, नाज़रीन को बताएं ये कैसे खा जाते हैं। मैं बताता हूँ मसला खा जाते हैं पैसा हर मनी लॉन्ड्रिंग केस इन सारों पे है। FATF से आप कहते हैं निकल गए, कमीशन खा सकते हैं ना। FATF पहले पूछते हैं कि इन लोगों पे कोई सजाएं मिली हैं या बरी किया है इनको। एक मैं कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ IMF का। IMF बेसिकली इज नॉट वेरी बिग मनी लैंडिंग, नहीं करता। IMF करता है आपकी इकोनॉमी के सिस्टम को ठीक करता है। अगर IMF के पास सर्टिफिकेट आपके पास होगा, बाकी सब लोग आपको पैसे देंगे। अगर IMF यही बात नहीं करेगा तो वो आपके साथ थोड़ा खतराएंगे क्योंकि ये इनकी इकोनॉमी ठीक नहीं है। ये डॉक्टर साहब आप बता रहे थे ना, कभी बात आप कर रहे थे कि इनको नहीं देते पैसा, तो ट्रेजरी में आता है अकाउंट नंबर 1 में। नहीं सर, IMF का पैसा नहीं आता, वो वर्ल्ड बैंक का आता है। ओके, IMF तो आपके रीशेड्यूल करता हाँ। है वो पैसे जो आप नहीं, जो दूसरे मुल्क हमें पैसा देते हैं, लोन देते हैं, चाइना ने 2.3 लोन दे रहा है, हाँ। वो पार्क हो जाएगा। इसी तरह सऊदी अरब का पार्क हो जाएगा, वो आप खर्च नहीं कर सकते, वो पार्क हुआ हुआ है, वो आपको एक स्टेटमेंट अफेयर है, जी जिस तरह बैंकिंग स्टेटमेंट अफेयर होती है। जी जी, इट इज दैट इज गुड। असल तो इशू वही है कि आप कमाएंगे क्या। दो इश्यूज है ना अभी इस सारी गुफ्तगू में। एक ये है कि आप डॉलर वो कैसे पैसा कमा क्यों सकते रखना चाहते हैं? अगर वो हम खर्च भी नहीं कर सकते क्यों रखना चाहते हैं? हैं। जी आपको सपोर्ट दे रहे हैं, एक गारंटी है, सपोर्ट दे रहे LC खोलने के लिए। बेल आउट, बेल आउट है ना। वो बेल आउट है आपके लिए कि आप दो बातें मैं अर्ज कर रहा था कि एक तो आपने डॉलर कैसे कमाना है, जिसकी वजह से आपको इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विसेज को एक्सपोर्टेबल बनाना पड़ेगा, और दूसरा डॉलर किस तरह बचाना है, जिसको आप कह रहे हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होती है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आप वहां आपको इजाजत है कि आप करें, मगर जब तक आप इकोनॉमी के अंदर वो डायरेक्शन नहीं देंगे कि जी यहाँ प्याज बिक सकता है, आप बेच लें। जुबैर नवाज साहब बताइए कि ये जाहिर है, वो जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि वो एक मॉनिटरिंग फंड है, वो आपको बेल आउट ही कह सकते हैं ना कि दूसरे मुल्क, लेकिन अगर दूसरे मुल्क पैसा हमारे पास रखा ही रहता है तो ये फिर ये देखिए, इसका क्या फायदा? देखिए इसको यूं समझे जैसे फर्गूसन या बड़ी ऑडिट कंपनियां हैं। ऑडिट कंपनी जब आपकी सेहत के बारे में रिपोर्ट दे देती है कि ये
صحت مند آدمی ہے تو پھر ہمسائے جو ہیں وہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سعودی عربیہ نے بہت کانفیڈینشیلی ہمارے پرائم منسٹر کو کہا کہ ہم آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں اور فگر بھی بتا دی, لیکن ان سے کہا کہ اپنی ہیلتھ سرٹیفکیٹ اپنا ٹھیک کر کے لے آئیے. بنیادی بات یہ ہے. دیکھیے آپ جو بات کر رہے ہیں نا پاکستان کے حالات, میں چونکہ باہر رہتا ہوں بہت غور سے فارغ وقت میں دیکھتا ہوں. 1946 7 اور 48 میں ہماری ایکسپورٹ زیادہ تھی امپورٹ کے مقابلے میں, ہم سرپلس تھے. 48 آنورڈ 73 تک ہماری ایکسپورٹ $1 بلین تھی اور امپورٹ تقریباً اتنی تھی $1 بلین. 73 سے 70 آپ دیکھ لیجئے 83 تک آ جائیے. 83 میں جا کے ہم نے جمپ لینے شروع کیے. مجھے وہ دن یاد ہے جس دن پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ $10 میں نے 10 بلین پہ لے جانا ہے, اور پھر اس نے شوٹ کرنا شروع کیا. کیونکہ ہم نے ہمارے وزیر جو خزانہ تھے انہوں نے مشرف صاحب کو بتایا کہ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے امپورٹ کی اجازت ہونی چاہیے اور کھلی ہونا چاہیے. آپ کے سامنے شیڈول یہ پھر عمران خان نے جو کہتے ہیں جب یہ حکومت سے نکلے ہیں کہ ہمارے ریزرو جو $22 بلین تھے وہ جو نیچے آئے, وہ کس طرح نیچے آئے؟ 6.5 جو بلین نیچے آئے, نیچے چلے گئے. اب 9 غالبا تو رہے 9 گئے نہیں, وہ نیچے اس لیے آئے کہ ہم نے لون بہت لے لیے. 76% ہم نے پیمنٹ کرنے کے لیے جو لون لیے وہ پچھلے لونز کا 76% تھا. مقصد آپ کا یہ ہے کہ جس طرح جاپان میں تقریباً اس وقت 4300 بلین ان کا ریزرو ہے, اور انڈیا کا بھی کوئی کافی 653 ہے, پتہ نہیں کتنا 653 جو ہے بلین ڈالر ریزرو ہیں. چائنا کو 30 سے بھی اوپر ہے. یہ پاکستان میں تو 9-10 میں پھر رہے ہیں, تو یہ تو بس ہوتا کیا بنا؟ دیکھیے میں حیران ہوں, یہ بات سنیے. 32 بلین غریب پاکستانی ہر سال پاکستان بھیجتے ہیں. 2003 سے لے کے 2021 تک $236 بلین اوورسیز پاکستان نے پاکستان بھیجا. آپ نے 100 بلین قرضہ لیا, 236 بلین آپ کے اپنے لوگوں نے کما کے دیے. IMF نے آپ کو 1.5 بلین دینا ہے اور آپ پوری حکومت پاکستان ان کی خوشامد میں لگی ہوئی ہے. یہی میں سوچ رہا ہوں کہ 1.5 بلین ہوتا کیا ہے اس لحاظ سے, جس طرح فارن ریمیٹنسز آ رہی ہیں ہمارے پاس, تو یہ کہاں اس کو مینج نہیں کیا جا سکتا ہے. میں بہت سال تک اس بات کا ایڈوکیٹ تھا کہ پاکستانیوں کو باہر نہیں جانا چاہیے, ملک میں ان کو کھپانا چاہیے. جیسے جب ایوب خان کے پاس جرمنی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم $500 ملین آپ کو قرضہ دے سکتے ہیں, مین پاور نہیں دیں گے. آج میں نے اپنا فلسفہ جو ہے وہ تبدیل کیا ہے. پاکستان کے 9 ملین لوگ باہر ہیں, اس میں سے 1 ملین لوگ جو ہیں وہ $200-300 سے زیادہ کماتے ہیں, باقی جو ہیں وہ 100 ریال سے کم کماتے ہیں. آپ ملک کے اندر ایسی ٹیکنالوجی لائیں, ایسے ادارے قائم کریں جو یہاں پہ وہ اسکلڈ مین پاور. کیسے آپ دیکھیں بجلی اور ڈیزل مہنگا ہے. بات سنیں, یہ اس کے لیے 65 لاکھ جو آدمی کھپا ہے. دیکھیے بات سنیں, کالج بنانا اور کمپیوٹر سائنس کا کالج بنانا, میڈیکل کالج بنانا یا آرٹس کا کالج بنانا, اخراجات میں بہت فرق نہیں ہوتا. آپ امریکہ میں اور ان مارکیٹس میں وہ مین پاور بھیجے جو عام مین پاور سے 50 گنا زیادہ کماتا ہے. الحمدللہ ہمارے بچے ہیں, ان کا جو کانٹریکٹ ہے وہ $2.5 لاکھ مہینے سال کا ہے, کیونکہ وہ سکلڈ ہیں. آپ کوشش کریں کہ پاکستان میں سکلڈ لوگ, ایون مڈل ایسٹ میں آپ معلوم ہے کہ پاکستانی کیا ہے, یا وہ لیبر ہے یا مینیجنگ ڈائریکٹر ہے. درمیان والی جو کلاس ہے جس کو ہم بلو کالر کلاس کہتے ہیں یا وائٹ کالر کلاس کہتے ہیں, وہ مفقود ہے. اس لیے کہ ہمارے یہاں اس کی ایک اور انڈسٹری ہے دنیا میں. میرے بیٹے نے عمان گورنمنٹ کے لیے بے شمار ہوٹل خریدے, اور عمان گورنمنٹ اس وقت دنیا کے 43 بیسٹ ہوٹل کی اونر ہے. عمان چھوٹا ملک ہے. وہ بہت چاہتا تھا کہ مین پاور پاکستان سے آئے. پاکستان میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کے پاس سرٹیفائڈ نہیں ہے, جو ہاسپٹلٹی میں سرٹیفائڈ لوگ. ہم نے گجرات میں شروع کیا. سر مزے کی بات یہ ہے کہ سی پیک کے لیے ڈرائیور چاہیے آپ کو جو $10,000 مہینے کا کماتے ہیں. TIR سرٹیفکیشن, ہم نے آج تک کوئی سرٹیفکیشن کا ادارہ نہیں شروع کیا اس ملک میں. آپ کے ڈرائیورز یہاں سے لے کے چائنا تک شروع ہو گیا. دیکھیے آپ کے یہاں بیسک فلا ہے.
نہیں ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ آپ کی جو ظاہر جہاں آپ کا سارا ابھی- شہر ابھی ہے یہ تو یہ جس طرح جاوید نواز صاحب بتا رہے ہیں کہ سرٹیفکیشن تو اسٹینڈرڈ ہونی چاہیے نا، یہ ہماری نہیں ہونی چاہیے. ابھی- ہماری یونیورسٹیوں کی سرٹیفکیشن بھی تو ریکگنائز نہیں ہے نا. دیکھیے آج- میں آپ کو بتاؤں، اسٹرا بیگ ایک بہت بڑی جرمنی کی نمبر 1 کمپنی ہے، یورپ کی نمبر 2 کمپنی ہے. اسٹرا بیگ نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ پاکستان ان کے ساتھ کولیبریٹ کرے اور ان کے سٹینڈرڈ پہ یہاں سے میسنز، کارپینٹرز، ڈاکٹر صاحب بتانا میں کیونکہ انہوں نے میرا خیال ہے کوئی دیکھیں آج کل جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے. اپلائڈ سائنس کی طرف جا رہے ہیں، جو میں نے کالج کھولا ہے کٹاس کے نام سے، کا سارا اپلائڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ. اور میں نیگوشیٹ کر رہا ہوں لوگ عمر صاحب سے بھی یہی کام کر رہا ہے. آج کل بڑھ رہا ہے ہمارے یہاں اپلائڈ سائنس بڑھ رہا ہے، لیکن دیر آئے درست ہے کیسے. ہاں، لیکن شروع ہو چکا ہے. لیکن اپلائڈ اور ٹیکنالوجی کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہماری جو امپلائمنٹ ہے یہاں بھی اور باہر بھی ان 2 فیلڈ میں ہوگی. اپلائڈ سائنسز میں مطلب آپ نرسز ٹرین کریں، پیرامیڈکس ٹرین کریں، آپ فارمیسسٹ کو ٹرین کریں اور باہر بھیج سکتے ہیں، یہاں بھی کام آ سکتے ہیں. وہی ہم ٹرین کر رہے ہیں کتاس کالج میں پیرامیڈکس ٹرین. اگر ہم ٹرینڈ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے میں نے بریک کی طرف جانا ہے. مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو سولر کا پینل ہے یہ کون سی بڑی سائنس ہے؟ نمبر 1 پوری دنیا میں بجلی پیدا کرنے والا آدمی سب سے نچلے درجے کا سائنسدان ہوتا ہے. ہوا سے پیدا ہو جاتی ہے، پہلے ڈائنمو سائیکل سے پیدا ہو جاتی تھی، یہ گندگی سے پیدا ہو جاتی ہے، یہ جناب کوڑے کرکٹ سے پیدا ہو جاتی ہے، پانی سے پیدا ہو جاتی ہے. بتائیے یہ بھی ہم نہیں دونوں کام کر سکے. پینل چینل منگا رہے اور ہمارے وزیر خزانہ پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی فیکٹری ماشاءاللہ بڑی لگانی شروع کر دی ہے. چلو اچھا کیا پاکستان میں لگا رہے وہ. یہ کہ ہمارے سائنسدان ہمارے انسٹیٹیوشن جو ہیں یہ پینل بھی نہیں بنا سکتے. بہت بڑی ٹریجڈی ہے. بہت بڑی ٹریجڈی. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو ریسورس ہے جو نہیں ہے اس کو تو ٹرین کیے نہیں، جو ریسورس ہے اس کو بھی ٹیپ نہیں کیا ہوا ہے. ہمارے جو انسٹیٹیوشنل فلوز ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ جب آپ جیسے افسر کو مفت تیل مل جائے گا، آپ کی بلاک ہو کہ دنیا جو ہے اس کو مہنگا مل رہا ہے یا سستا مل رہا ہے. اسی طرح جب آپ کے اور میرے بچے جو ہیں وہ باہر جا کے پڑھ سکتے ہیں تو آپ کی بلاک ہو کہ قوم کا بچے کو کوئی سرٹیفکیشن ملتی ہے نہیں. ہماری امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹری جو ہے وہ سرٹیفائڈ نہیں ہے. ایکسپورٹ ہے اس کو آئی ایس او سرٹیفائڈ ہے. ہماری جو ہے ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ سرٹیفائڈ ہیں تھرو ہائر ایجوکیشن کمیشن. ہمارے اسکول نہیں ہیں سرٹیفائڈ. ہماری چھوٹی انڈسٹری سرٹیفائڈ نہیں ہے. ہمارے پاس لاہور سے لے کے گجرات تک ہے لائٹ انجینئرنگ انڈسٹری. اچھا آگے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیونکہ میرا اس موضوع پر کافی بات ہو چکی ہے. ہم نے آپ کو پتا دنیا داری یا سیاست بھی پاکستان میں آنی ہے، یہ ضروری ہے. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. گفتگو کا سلسلہ ہم آج یہیں سے شروع کریں. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور جاوید نواز صاحب اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو 197 ووٹ ملے تھے اور 25 ووٹ اس میں سے منرف اراکین کے تھے. 63A کے تحت وہ ڈسکوالیفائی اگر ان کا یہ ووٹ گنا ہی نہ جائے، بڑھ گیا تو کوئی بات گنا نہ جائے، اس کا 172 آ گئے. خیر وہ تو یہاں ایک گورکھ دھندا ہے، وہ عدالتیں ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے. جو اللہ کے فضل سے انہوں نے کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا اس وقت تک جب سا کتا دریا کے اندر مر نہ جائے، یعنی سمجھ لو بدبو چھوڑ جائے. یہ جو الیکشن اب 20 سیٹوں پر ہو رہے ہیں اس وقت، جو الزام ہے شاید محمود قریشی کا، کل عمران خان بھی پرسوں آ رہے ہیں لاہور، کہ یہ 20 سیٹوں میں انہوں نے کبھی 14 ہمیں چاہیے کیونکہ تب وزیر اعلیٰ رہ سکے گا، ورنہ پھر وہ نہیں رہے گا تو ڈی سی بھی نہیں رہے گا. بتائیے. دیکھیے یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان میں. ہاں 1947 میں اور 46 میں جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں بھی ہم نے یہ کام کیا تھا. اس کے بعد جب مسلم لیگ نے الیکشن کروائے تھے جس میں خواجہ صفدر صاحب سیالکوٹ سے جیتے تھے، اس میں سے مرید حسین کا نام نکال دیا گیا تھا جس سے کہ وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہو. تو یہ پاکستان کی تاریخ ہے، بدلنا نہیں. یہ ہم نے نہیں بدلنا، اس لیے کہ جو فیوڈل لارڈز یا جو طاقتور طبقہ پاکستان پہ حکمران ہے وہ وہی کام کرے گا جو ان کو سوٹ کرتا ہے. ہماری خواہش تھی کہ عمران خان ایک نیا نعرہ لے کے آیا تھا، وہ کوئی تبدیلی پیدا کرتا، لیکن بدقسمتی تھے اس کو ایسے لوگوں کی گود میں بٹھا دیا گیا کہ اس کو اور اس کے پر کاٹ دیے گئے کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکا. نواز شریف اور شہباز شریف دونوں بہت اچھے کارکن ہیں، کام کرنے والے ہیں. سر جیسے آپ نے سڑک کا ذکر کیا، اگر کسی کو سڑک بنانی ہو تو شہباز شریف بنا دے گا،
لیکن وہ جو ویژن ہوتا ہے نا کسی ملک کو آگے لے کے جانے کا، کسی قوم کو ترقی دینے کا، آپ کے دل میں یہ احساس کہ میری قوم کے 2.25 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے، یہ احساس جن لوگوں میں ہوتا ہے وہ ہمارے یہ حکمران نہیں ہے، کیونکہ ان کے بچے اس صورتحال سے نہیں گزر کیا یہ چیف انجینئر CNW ہے کہ پول اور سڑک بنا لیتے ہیں اچھی باقی بہت ہی بناتے ہیں، یہ بنا لیتے ہیں بہت اچھی بناتے ہیں. میرے دوست اسلم مغل جو LD میں رہے، وہ جس دن واپس آئے تو شہباز شریف نے ان کو بلا کہا کہ آشیانہ بنانا ہے. اس نے کہا صاحب بن جائے گا 6 مہینے. اس نے کہا نہیں 4 مہینے. اس نے کہا 6 مہینے میں بنا دوں گا لیکن وعدے پہ کہ اور کوئی کام نہیں کروں گا. اسے 6 مہینے میں آشیانہ کھڑا کر دیا، ورنہ 10 سال ہی بننا تھا. لیکن ایک بات ہے یہ جو آج کی سمجھ نہیں لگی کہ پہلے پروجیکٹ ہوتے تھے اس کی ایک مدت ہوتی ہے کہ اس نے سوکھنا ہوتا ہے، پلر نے سوکھنا ہوتا ہے. یہ میاں صاحب کا نیا ایک یعنی ایک سائنس آئی تھی کہ جی راتوں رات بننا چاہیے 1 مہینے میں. مجھے تو گلا گلا بنا کے خراب نہیں ہو جاتا؟ نہیں گلا گلا نہیں ہوتا. ہم لوگ مسقط میں ہر 14 دن کے بعد اچھا ایک فلور ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان میں 3 مہینے کے بعد ڈالتے ہیں. 18 منزل بلڈنگ جو ہے وہ ہم 9 مہینے میں چائنا میں اس لیے کوئی ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ آپ اسی شٹرنگ کو اس کے فولڈنگ کو پش کرتے تھے، ریپیٹ کرتے ہیں کہ لوگ پش کر کے تاکہ لوگ سلو نہ ہو جائے. تو ٹائم تو لگتا تھا لیکن پش کرتے تھے پروجیکٹ. یہی ہے نا میرے کہنے کا مقصد کہ پروجیکٹ کا جو طریقہ کار ہے کہ ایک سیمنٹ ہے، سریا ہے، اس نے پکڑنا ہے. پھر یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے صرف وہ کمپین کے لیے بنانا ہے، آئندہ الیکشن کے لیے بنانا ہے. ہم نے تو پیسہ خرچے ہوئے تھے جب تک پاکستان ہے اس کو بنانا ہے. انگریزوں کے زمانے میں ریسٹ سبھی موجود ہیں، کنڈیاں موجود ہیں، میز موجود ہیں، شیشے موجود ہیں. ہم نے 4 بلین روپے کا کوئی منصوبے میں اس سے نام نہیں لینا چاہتا اس کی. آج اندر والی کنڈی آپ کھول ہی نہیں سکتے اگر واش روم میں پھنس گیا تو. ابھی پیچھے 2 سال 3 سال میں جو ہونی چاہیے. وجہ یہ کہ چیزوں کو جینون اور پر معیاری بنانا چاہیے، نہ کہ مثلا یہ ہے کہ شو بازی کی طرف بنانا چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ ایگری ود یو، ایسے ہے، ایسا ہونا چاہیے. اور باقاعدہ کچھ حد تک ہوتا ہے لیکن کچھ حد تک نہیں ہوتا. اب یہ ایک ایسا اسٹیٹمنٹ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اچھا ہم الیکشن پر بات کر رہے تھے، اس پر بھی آتے ہیں. الیکشن جو پنجاب میں ہو رہے ہیں اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی ظاہر ہے ایک بڑی ونجی ہوئی الیکشن لڑنے کی ایک بڑی ٹیکنیک ہے. تمام MPs ان کے جو MN ہیں وہ ان علاقوں میں پہنچ جاتے ہیں اور ڈیوٹی بھی لگ جاتی ہے. تو کیا پریڈکٹ کرتے ہیں کہ یہ اگر اس طرح ہی ہوتا ہے، یعنی جو کہتے ہیں خدشہ وہ ایسے ہی ہوتا ہے تو امن قائم ہو جائے گا؟ اسی طرح عمران خان پھر ایک اور نیریٹو لے کے چل پڑے گا، ایک اور نیریٹو بن جائے گا کہ 4 حلقے ہیں تو وہ کہے گا 20 حلقے پھر لمبا بن جائے گا. ایک اور بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا اس صورت میں جا کے یہ الیکشن وہ جیت جاتے ہیں. اگر وہ نہیں جیتتے بیلنس ہو جاتا ہے تو شاید اتنا زیادہ نہیں ہوگا لیکن مسئلہ پیدا ہوگا، ہر حالت میں ہوگا مسئلہ. جی ڈاکٹر صاحب کیا ہے؟ سر بات یہ ہے کہ حل تو یہ تھا کہ جنرل الیکشن کی طرف یہ حل نہیں ہے ٹیکنیکلی. آپ کو یہ کشیدگی کو بڑھائے گا. جی ایسے دیکھیں نا سر، مزے کی بات یہ ہے کہ جو پنجاب کی حکومت میں ہیں وہ اسمبلی سے باہر اپنی میٹنگ کر رہے ہیں اور جو اپوزیشن میں اسمبلی کے اندر کر رہے ہیں. یہ مجھے بتائیے کیونکہ ہم نے یاد کروا دیا اس وقت بجٹ پنجاب کا پاس ہو چکا ہے. یہ بڑا ٹیکنیکل سوال کرنا ہے. بجٹ پاس ہو چکا ہے اور اس آرڈیننس جو ہے گورنر کے آرڈیننس کے تحت اجلاس ہوا بجٹ 14 اس کے تحت ڈپٹی اسپیکر نے پریزائڈ کیا ہے، بجٹ پیش ہوا پاس ہو. دوسرا اجلاس پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے جہاں انہوں نے اس آرڈیننس کو منسوخ کر دیا. اب یہ ہے کہ عدالت میں پھر فیصلہ چلا گیا، عدالت نے ماشاءاللہ نہیں کرنا، وہ کرے گی جب یہ مر نہیں جائیں گے سارے. اب مجھے بتائیے وہ بجٹ جب پاس ہو گیا ہے تو اس کی ڈسپرسمنٹ جو ہے اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان جو ہے اگر وہ کرتا ہے تو آخر میں فیصلہ کو الٹا آ جاتا ہے کہ وہ آرڈیننس منسوخ ہیں. تو پھر سر 2 باتیں تو آپ کو بہتر پتہ ہیں، ایک ہے ڈی فیکٹو اور ایک ڈی جیورو. یہاں تو ایشو اس وقت تو ڈی فیکٹو کا ہے، ڈی جیورو تو کورٹس نے فیصلے کرنے ہیں نا. تو کر دینے چاہیے. یہ جو آپ نے آڈیٹر جنرل کی بات کی وہ تو اس بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنا جیدار ہے. کل کو پھنس بھی سکتا ہے نا جیدار کا. تو نیچرلی اگر وہ پھر بجٹ پاس ہو چکا ہے، تنخواہیں جانی ہے، ڈیولپمنٹ فنڈ جانے ہیں، وہ صرف چیک کاٹ رہے ہیں، چیک پاس ہونے. سر ملک چلنا ہے، صوبہ چلنا ہے اور وہ تنخواہوں کے بغیر نہیں چلے گا. میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ اس کا حل جنرل الیکشن تھے
اس کا یہ نہیں تھے ان دی کانٹیکسٹ. آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں جو الیکشن ہوئے ہیں ہاں. اس میں 8% ووٹ کاسٹ ہوئے اور باقاعدہ طور پر آئینی طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں جو وکلاء صاحبان کہتے ہیں ہمارے آئین ہے قانون ہے کہ وہ تو سب کی ضمانت ضبط ہو. میں نے خود پڑھا کہ وہ ضمانت ضبط ہو سکتی ہیں کہ 8% سے کسی کو 3% ملے کسی کو 2.5% ملے یہ ہوگا نا. جی لیکن ٹی ایل پی جیت رہی تھی اور ہم نے کہا جی بھی اگر ہمیں ہرایا گیا تو وفاق پھر ہم نبڑ لیں گے آپ سے تو پھر جتایا گیا تو یہاں تو یہ ہو رہا ہے ہاں اور بہت بہت کم فرق ہے دونوں. 65 ووٹوں کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شکل میں آپ کی جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس کے فلوز دور نہیں ہو رہے بلکہ بڑھ رہے ہیں. جاوید نواز صاحب ایسے کس وقت تک ہم اس کو دبا کے رکھیں گے اس طرح مینج کرتے رہیں گے اور مینج کیا کر سکیں گے؟ آئی ڈونٹ نو. میں تو پاکستان آتا ہوں تو عجیب و غریب ایک تماشا نظر آتا ہے. میں نیو یارک میں تھا, ایک خاتون نے کہا کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے. وہ ایک کیفٹیریا میں کام کرتی تھی, نیو یارک سے ریپرزینٹیٹو پارلیمنٹ کے لیے اس نے الیکشن لڑ رہا. وہاں کے ووٹرز نے میٹنگ میں اس کو اپنا نومینی بنا دیا. کسی نے نہیں پوچھا کہ ڈیموکریٹک پارٹی کا پریزیڈنٹ کون ہے, کہاں رہتا ہے, ان کا کوئی الیکٹرل بورڈ بھی ہے. وہ الیکشن جیت گئی اور اے او ایس کے نام سے, او ایس ایس الیگزینڈرا کے نام سے وہ لڑکی آج امریکن پالیٹکس پہ چھائی ہوئی ہے. ہمارے بنیادی مسئلہ ہمارا پاکستان کا یہ ہے کہ میں ایک حلقے کا ممبر ہوں, میرا حق ہونا چاہیے کہ میں اپنا نمائندہ بھی نامزد کروں. اگر آپ یہ ترمیم کروا لیں اپنے قانون میں کہ جو ریزیڈنٹ ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ ان کا کینڈیڈیٹ کون ہو جس بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو, پھر اس کے بعد آپ کی بنیاد بنے گی ڈیموکریسی کی. ورنہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ فلا ہے. نہیں, ہم تینوں تو الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے. پڑھے لکھے لوگ لاسٹ آپ کے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں جو جاوید جی بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں. یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو الیکشن کے بارے میں جو ڈیفیکلٹیز ہیں, خاص کر پاپولیشن کی, نمبرز کی, ایریاز کی کلاسیفیکیشن کرنا, اس کے علاوہ جو مانگتے ہیں نا ریکوائرمنٹ ہے کسی پارٹی کے ریپرزنٹیٹیو کو, انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو سکتے ہیں, انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ان کی بات لاسٹ کمنٹ ان کی بات مان لی جائے تو وہ جو کمیونٹی ان کو الیکٹ کرتی ہے وہ کل کو یہ بھی تو اس کے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ اگر یہ غدار ہو گیا کسی اور طرف منحرف ہوتا ہے تو پھر وہ کہے بھائی ہم نے تو آپ کو ووٹ اس مینیفیسٹو پر دیا تھا جو ہم تو آپ نے کہا. تو یہاں کسی نے پوچھا کبھی اور علاقے سے جا کے کہ بھئی میں تو ضمیر میرا جاگ گیا ہے, رات سویا تھا تو ضمیر نے کہا بھئی ضمیر حسین اٹھو, تو لیکن پوچھا کسی نے. میرا بالکل ڈفرینٹ ہے سر. بات یہ ہے کہ دو ایشوز ہیں. ایک ایشو یہ ہے کہ آپ سیکرٹ بیلٹ اگر رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ضمیر یا نان ضمیر کے اوپر ووٹ دیں گے, آپ پارٹی لائن نہیں لیں گے. اور اگر ہاتھ کھڑے کر کے ووٹ دینا ہے تو پھر پارٹی لائن لیں گے. ان دی کانٹیکسٹ سیکرٹ بیلٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے کسی اور سے نہیں لینی ڈکٹیشن. آپ نے اپنا جو آپ کا الیکٹریٹ ہے اس کے انٹرسٹ میں دینی ہے, آپ نے پارٹی کے انٹرسٹ میں نہیں دینی. تو پہلے تو یہ فیصلہ کر لینا جی کہ اگر آپ نے یہ سارے الیکشن پارلیمنٹ کے اندر اوپن بیلٹ کرنے ہیں یا سیکرٹ بیلٹ کرنے ہیں, پھر چیزیں جو ہیں آپ کسی کو اختیار نہیں کہہ سکتے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نظام الدین صاحب, جاوید نواز صاحب. ناظرین آپ نے ہمارے پینل جو سینئر اس پر اینالائز کیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا گورکھ دھندا ہے, اس پر بات ہوتی رہے گی. لیکن یہ ہے کہ سیاستدان اس ملک کے سیاستدان کاش وہ ہوش کے ناخن لیں, کیونکہ ساری یہ قوم نے ان کو منتخب کیا ہوا ہے, ان کا بھی حق بنتا ہے. ورنہ کئی زمانوں میں کئی لوگ آئے اور صفحہ سے مٹ گیا, کسی کا کوئی نام یاد نہیں ہے. اس وقت پاکستان کی معیشت کی بڑی بری حالت ہے اور انسان کی حالت اس سے بھی بری ہے. بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے اور جینا بڑا مشکل ہے عام آدمی کا. اپنا لکھانا کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.